السلام علی الحسین وعلی علی ابن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلقہ۔ آج 25 رجب شہادت جناب موسی کاظم، صورت گر عالم نشا موسی کاظم، یہ دہر کہاں اور کہاں موسی کاظم، کیوں ان کے اشارے پہ نہ آ جائے ستارہ، کیوں ان کے اشارے پہ نہ آ جائے ستارہ، جب ہے سبب کون و مکاں موسی کاظم۔ جی ہاں ناظرین، جناب موسی کاظم میرے ساتویں امام، باب الحوائج، میرے ساتویں جانشین فرزند رسول، جن کے والد گرامی کا نام امام جعفر صادق ہے، اور ان کی والدہ جناب حمیدہ خاتون، جو کہ سعد بربری کی دختر ہیں، اور ان کی کنیت لولو ہے۔ امام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی ولادت جو ہے وہ اوا کے مقام 7 صفر 128 ہجری کو ہوتی ہے۔ جب سفر میں ولادت امام آتی ہے تو ہم اس کو نہیں منا پاتے، لیکن آج ہم یقیناً ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان سے ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی فضیلت، ان کے مناقب کے حوالے سے جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ امام جن کا نام موسیٰ ہے اور ان کی کنیت جو ہے ابو الحسن ابو اسماعیل بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صابر، متقی، امین بھی ان کے القابات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے معجزات کے حوالے سے، ان کی غربت کے حوالے سے، کس طرح بغداد کے پل پہ ان کا جو ہے وہ جنازہ رہا، اور پھر اس وقت کی حکومت نے کیوں ان کو قید کرایا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں، مدلل انداز میں اور واضح بیان دینے والے عالم دین موجود ہیں، علامہ زہیر عباس آبدی۔ استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب جو ہیں وہ آغا خان یونیورسٹی میں درس و تدریس کے حوالے سے جو ہے وہ فعال رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے پرنسپل بھی رہے۔ خود ان کی والدہ بھی جو تھیں وہ اسکول کی پرنسپل تھیں، اور ایک امام بارگاہ کی جو تھیں بانی بھی تھیں۔ ان کے والد جو ہیں عباس حیدر آبدی صاحب، سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ خود علامہ صاحب جو ہے علامہ رشید ترابی اور علامہ طالب جوہری کے ساتھ کافی وقت گزار چکے ہیں۔ علم منطق، علم تفسیر اور علم کلام میں جو ہے مہارت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو متعدد چینل پہ دیکھتے ہوں گے۔ پاکستان شیعہ علماء کونسل کے چیئرپرسن بھی ہیں، پاکستان شیعہ کونسل کے چیئرپرسن بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان گرامی جو موجود ہیں ہم استقبال کرتے ہیں بہت ممنون اور متشکر کہ شاہد علی شاہد، جو بہت خوبصورت طریقے سے کلام کرتے ہیں، اور ان کے انقلابی اور تبلیغی کلام جو ہے وہ منظر عام پہ رہتے ہیں۔ بہت ممنون و متشکر۔ ہمارے حیدر ٹیم کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے دونوں عالم دین نے وقت نکالا، اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں خود جناب موسی کاظم کی شہادت کے حوالے سے پرسہ دینے کے لیے آئے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات کو قبول فرما۔ اور میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی آغا سے، کیونکہ یہ شہادت کا پروگرام ہے، لیکن مولا کے فضائل کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی۔ سفر کے اندر پروگرام ہوتا ہے، نہ ہم ان کی ولادت منا پاتے ہیں اس طریقے سے جس طرح تمام ائمہ کی ہم مناتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی آپ ان کی فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام چونکہ ظاہر ہے کہ امام ہے، اور امامت کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات کے حامل ہیں، یعنی ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، اختیار کائنات، اور کسی بھی چیز کا جانوروں پر آپ کا حکم چلتا ہے، کائنات کی چیزوں پر آپ کا حکم چلتا ہے، اور اس سلسلے میں متعدد واقعات موجود ہیں۔ جانوروں، شیروں کے حوالے سے بھی موجود ہے واقعہ، امام نقی کے بھی حوالے سے وہ واقعہ بیان ہوتا ہے، امام موسی کاظم کے حوالے سے بھی بیان ہوتا ہے۔ اور آپ جب امام جعفر صادق ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینے سے، تو اوا کے مقام پر جہاں آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، رسول خدا کی والدہ کی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور وہ آپ کے جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایسی ولادت کی نشانی جسے ہوتی ہے، کنیز کہتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا،
اور پھر اچانک امام نے کہا کہ اس کی ولادت ہونے والی ہے، اور اس ولادت ہوئی. یہ بھی امامت کا ایک خاصہ ہے. تو باقی امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں امام کو بہت زیادہ اپنی صفات کے اظہار کا موقع نہیں ملا. امام کی مظلومیت کی انتہا اور کمال ہے. امام کی مظلومیت بھی نہیں بیان ہوتی. یہ اور ایک مظلومیت تو مظلومیت ہے کہ سب سے کم امام حسین کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ مظلوم امام ہے، میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، وہ امام موسیٰ کاظم ہے جن پہ ظلم ہے. ویسے تو ہر امام پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہر امام قید ہوا، ہر امام نے وطن چھوڑا، لیکن امام موسیٰ کاظم اس معاملے میں اور زیادہ مظلوم ہے، اور ان کا یہ مظلومیت بیان نہیں ہوتی. یہ مظلومیت پر مظلومیت ہے، جسے کہتے ہیں ستم بالائے ستم. منصور دوانقی کے دور میں امام ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد منصور دوانقی نے کوششیں کی، لیکن چونکہ ذرا سا وہ ابھی سیٹل بھی نہیں تھا تو اتنا زیادہ وہ کچھ نہیں کر پایا. لیکن مہدی عباسی نے امام پر ظلم کیے. پہلی مرتبہ قید مہدی عباسی نے کیا، پھر اس کے بعد ہارون نے 2 دفعہ قید کیا، اور دوسری دفعہ جب یہ قید گئے امام تو دوسری دفعہ کی قید میں تین جیلیں بدلی ہیں. 3 ان کے فضل بن ربی ہے، ربی بن فضل، اور سندھی شاہک ہے، یحییٰ ہے. یہ 3 مختلف جیلوں میں امام کو قید رکھا گیا. کوئی 14 برس 15 برس امام کی زندگی کے قید میں گزرے. یہ امام کی مظلومیت ہے کہ جس کی زندگی کے 14-15 برس قید میں گزر گئے. دوسری مظلومیت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی تلاش میں نکلی مدینے سے، تو کہاں کہاں گئی اور کہاں کہاں آئی ڈھونڈتے ہوئے باپ کو. بڑے اس میں واقعات موجود ہیں. اس میں سب مشہور ترین واقعہ جناب قاسم کا ہے، وہ بھی آپ کی اولاد میں سے ایک ہیں. تو یہ ایک بڑی مظلومیت ہے. پھر مہدی نے بھی بڑے ظلم کیے، پھر ہارون نے بھی بڑے ظلم کیے امام موسیٰ کاظم پر. تو پوری زندگی امام کی جو ہے وہ مظلومیت میں گزری ہے، اور صرف مظلومیت میں زندگی نہیں گزری بلکہ اپنے جد کی طرح آپ کا جنازہ جو تھا وہ تیار کر کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا، اور 3 دن تک وہ مزدوروں نے اٹھا کے اسے رکھا تھا. 3 دن تک وہ جنازہ پل پہ پڑا رہا. پھر ہارون کے چچا زاد بھائی سلیمان نے اس جنازے کو اٹھوایا اور اعلان کروایا، اور پھر تشییع جنازہ کی اور پھر دفنایا گیا. تو یوں پوری زندگی امام موسیٰ کاظم کی جو ہے وہ مظلومیت میں گزری. اللہ اکبر. آقا، جہاں آپ نے کہا کہ اتنے لوگوں نے مولا کے اوپر ظلم کیا اور مصائب در مصائب مولا جو ہیں اس کا سامنا کرتے رہے، وہاں مہدی عباسی کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس نے تو خود کہا تھا کہ میری گردن پہ جس کا حق ہے وہ مجھ سے آ کے لے لے. تو پھر فدق کے معاملے میں جب مولا کا سوال یا مطالبہ ہوا، دیکھنے والے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ مولا کی طرف سے مطالبہ ہوا یا اس نے خود اس کا تذکرہ کیا، تو کیا منظر تھا، پھر اس نے کیوں ان پہ ظلم و ستم کی، کیا سبب رہا؟ یہ جو حدیث ہے فدق کے واقعہ کا جو واقعہ ہے، حدیث نہیں، فدق کے کا جو واقعہ ہے طلبی کا، اس کا یہ ربیع الابرار میں ہارون رشید کے حوالے سے اور اصول کافی میں مہدی عباسی کے حوالے سے ہے. اور اس میں کچھ اسی طرح صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ دے دے، تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو امام نے کہا کہ حق تو ہمارا بھی ہے تیرے اوپر، مانگا نہیں. اسے احساس دلایا. صرف مانگنے میں اور احساس دلانے میں فرق ہے. صرف احساس دلایا کہ حق تو ہمارا بھی ہے. اس نے کہا کیا حق ہے؟ اس نے کہا فدق ہمارا تم نے قبضہ کیا ہوا. تو اس نے کہا بیان کیجئے، میں فدق دے دیتا ہوں. امام نے کہا نہیں تو نہیں دے سکے گا. اس نے کہا نہیں دے دیجیے، بتائیے میں دوں گا. امام نے کہا تو نہیں دے سکتا. کہا نہیں بتائیے تو صحیح. تو امام نے کہا اس کا ایک سرا جو ہے وہ ایک سرحد عدن سے ملتی ہے، دوسری جو ہے وہ افریقہ سے ملتی ہے، تیسری جو ہے وہ ارمینیا سے ملتی ہے، چوتھی فلاں جگہ سے ملتی ہے. تو اس نے کہا پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ پوری اسلامک اسٹیٹ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ حق اقتدار جو ہے وہ ہمارا ہے، تیرا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سب ہمارا ہے. جیسے فدق ہماری ملکیت ہے ویسے اسلامی حکومت ہماری ملکیت ہے، ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے. یہ بتانا تھا امام کو کہ حکومت کا حق ہمارا ہے، تم تو قاضب ہو جو بنے ہوئے بیٹھے ہو. تو اس پر وہ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں دے سکتا تھا ساری چیزیں، اور اس پہ وہ جذبوز ہوا. اور ربیع الابرار میں تو یہ لکھا ہے کہ ہارون نے پھر اس کے بعد امام کے قتل کی سازشیں شروع کی. اصل میں قتل کی سازشوں کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علی سے لے کر اور 11ویں امام تک، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ دنیا یہ دیکھتی کہ یہ صاحب اقتدار نہ ہونے کے باوجود دنیا کے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں،
تو اگر اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ دنیا کے ساتھ کتنا فضیلت دیں گے، کتنا بانٹیں گے، کتنا تقسیم کریں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ تو یہ جو حکومت کی ہوس ہے، اس نے ہر امام کو شہید کروایا، بنو امیہ کے ہاتھوں بھی اور بنو عباس کے ہاتھوں بھی۔ خود ہارون نے مامون سے کہا جب آئے تھے امام موسیٰ کاظم، اور اس نے بڑی القابات دے کر اور یہ دے کر، اور یہ صرف ہارون نے نہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز نے کے باپ نے بھی، عبدالعزیز نے بھی یہی بات کہی تھی، اور اس نے بھی یہی بات القابات سے نوازا تھا۔ تو جب وہ چلے گئے تو مامون نے پوچھا کہ یہ جتنے القابات آپ نے ان کو دیے ہیں، کیا یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہیں؟ تو ہارون نے کہا نہیں، یہ میرے لیے نہیں، حقیقی اس کے جو وہ ہیں حقدار وہ تو یہی ہیں۔ تو لیکن پھر اس نے کہا کہ پھر آپ، کہنے لگا بیٹا یہ جو حکومت ہوتی ہے نا، یہ عقیم ہوتی ہے، عقیم یعنی بانجھ ہوتی ہے، اور اگر تو بھی اقتدار کے لیے میرے مقابلے پہ آیا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ تو یہ اقتدار کی ہوس جو تھی، اس نے ائمہ کو قتل کروایا کہ دنیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صلاحیتوں سے، ان کی صفات سے، ان کی خوبیوں سے، ان کی عطا جود و سخا سے متاثر ہو کے کہیں ان کو امام نہ بنا دے، حاکم نہ بنا دے، اور ہم سے اقتدار چھین جائے، لہٰذا انہیں مار دو، لہٰذا انہیں۔ بے شک اللہ اکبر بقربتا۔ آغا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تو زمینہ سادی کی اقتدار حاصل کرنے کی، کہ امام پر مصائب ڈھائے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں امام کے القابات میں صالح، امین ہمیں نظر آتا ہے، صابر نظر آتا ہے، باب الحوائج نظر آتا ہے، وہاں ایک امام کا لقب امام موسیٰ کا کاظم بھی نظر آتا ہے۔ یہ کاظم کی لقب کی وجہ کیا رہی؟ کیا اس کی علت تھی؟ اور اس کے پیچھے مولک کی کس مصائب کو ہم دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں پہلے اس سے ایک بات واضح کر دوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ امام جعفر صادق کے ساتھ کہا جاتا ہے صادق، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کہا جاتا ہے کاظم، امام علی کے ساتھ رضا، راضی رہنے والے، یا امام تقی کے ساتھ جواد کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں ائمہ کی، یہ ساری صفات ہر امام میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ جواد تھے وہ نہیں تھے، وہ صادق تھے وہ نہیں تھے معاذ اللہ خاکم بدہن، یا وہ کاظم تھے، ایسا نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی صفت کا کچھ اظہار کسی ایک سے ہو گیا تو وہ اس کے نام سے منسوب ہو گیا، یہ بات یہاں تک اس کی وجہ سے کوئی ایک لقب جو ہے وہ کسی کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا، ورنہ کاظم جو ہے وہ امام حسن بھی ہیں، کاظم جو ہے وہ امام حسین بھی ہیں، کاظم جو ہے وہ امام تقی جواد بھی ہیں۔ لیکن امام موسیٰ کاظم کے ساتھ مشکل وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اتنا ظلم آپ کے اوپر کیا گیا، آپ کو قید رکھا گیا، ایسا قید خانہ تھا تہ خانے کے اندر کہ اوپر سے وہاں سے آدمی دیکھیں نیچے تو ایسا لگے جیسے چادر پڑی ہوئی ہے۔ کھانے کو ایک وقت کے لیے روٹی دی جاتی تھی، اسی ایک وقت سے امام افطار بھی کرتے تھے، اسی ایک وقت میں سحر بھی کرتے تھے، وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے امام۔ تو 14 سال 15 سال جس امام نے اس قید میں گزارے ہوں تو لازمی بات ہے کہ وہ صبر کے اور غصے کے ضبط کے اپنے کمال پر تھا کہ انہوں نے اپنا اس کا اظہار نہیں کیا۔ مختلف طریقوں سے آزمایا گیا امام موسیٰ کاظم کو، لیکن آپ برداشت کرتے رہے۔ سندھی شاہک اور نبی نے تو ظلم بھی بہت کیے امام پر، مگر امام نے اس کے جواب میں بد دعا بھی نہیں کی اور اپنے طاقت کا اور اپنے اختیار کا استعمال بھی نہیں کیا۔ تو آپ اپنے غصے کو پیتے رہے اور اس ظلم کو برداشت کرتے رہے، اس لیے آپ کو امام کاظم کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج۔ کیوں ان کے اشارے پہ نہ آ جائے ستارہ، کیوں ان کے اشارے پہ نہ آ جائے ستارہ، جب ہے سبب کون و مقام موسیٰ کاظم۔ تو میں چاہوں گی آپ ان کی فضائل و مناقب کے حوالے سے گفتگو کریں۔ امام موسیٰ کاظم اس معاملے میں اور زیادہ مظلوم ہے، اور ان کا یہ مظلومیت بیان نہیں ہوتی، یہ مظلومیت پر مظلومیت ہے، جسے کہتے ہیں ستم بالائے ستم۔ مہدی عباسی نے امام پر ظلم کیے، پہلی مرتبہ قید مہدی عباسی نے کیا،
پھر اس کے بعد ہارون نے 2 دفعہ قید کیا. 14 برس 15 برس امام کی زندگی کے قید میں گزرے. لقب امام موسیٰ کا کاظم بھی نظر آتا ہے. یہ کاظم کی لقب کی وجہ کیا رہی؟ کیا اس کی علت تھی؟ اور اس کے پیچھے مولک کی کس مصائب کو ہم دیکھتے ہیں؟ ظلم بھی بہت کیے امام پر، مگر امام نے اس کے جواب میں بددعا بھی نہیں کی اور اپنے طاقت کا اور اپنے اختیار کا استعمال بھی نہیں کیا. تو آپ اپنے غصے کو پیتے رہے اور اس ظلم کو برداشت کرتے رہے، اس لیے آپ کو امام کاظم کہا جاتا ہے. تو جب اتنے معجزات اور کرامات امام موسیٰ کاظم نے جو ہے وہ دکھائے قید میں، تو لوگ ان سے متاثر نہیں ہوئے، ان کی امامت کے قائل نہیں ہوئے؟ تو دنیا میں انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ظاہری زندگی میں اس کی کتنی مدح ہو رہی ہے یا ظاہری زندگی میں اس کی کامیابی کتنی ہے، کیونکہ ظاہری زندگی بہت تھوڑی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال. جو بعد کی زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، وہ ہزاروں سال. اس میں دیکھو کہ کون تمہاری تعریف کر رہا ہے، کون تمہاری مدح کر رہا ہے، کون تمہارے فضائل پڑھ رہا ہے، یا کہاں کس کا اختیار اس میں ہے. ہر شفاء اس کے در پہ ممکن ہے، تو ساتھ و مشکل کشا نور جناب سیدہ یا موسیٰ کاظم. یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج مولا، یا باب ہوائج. السلام على الحسين وعلى علي ابن. بہت شکریہ ناظرین بریک میں ہمارے ساتھ رہنے کا. اپنے پروگرام میں ہم چاہیں گے ہمارے جو دوسرے مہمان گرامی ہیں شاہد علی بلتستانی، ان کا کلام جو ہے، ان کی نوحہ خوانی کو ہم جو ہے شامل کریں. کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا. چھوڑائی تیرے غم میں، چھوڑائی تیرے غم میں ہے کرب بلا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا. جب کوئی نہیں آیا رونے کو جنازے پر، تو آ گئی خود زہرا کاظم تیرے لاشے پر، اور پیٹ کے سر اپنا، اور پیٹ کے سر اپنا دیتی تھی صدا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا. پھر قتل ہوا تیرا بغداد میں ایک بیٹا، امت سے ملا تم کو پھر ایک نیا صدمہ. پھر آج تیرے گھر میں، پھر آج تیرے گھر میں محشر ہے بپا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا. مصروف بکا تھا وہ زہرا تیرے پہلو پر، سر پیٹ کے کہتا تھا مظلوم میری مادر. ہارون نے کاظم کو، ہارون نے کاظم کو جب زہر دیا زہرا، کاظم تیری غربت پر
کرتی ہے بکا زہرا، شاہد ہے خدا شاہد درویش کی حالت سے، یہ نوحہ لکھا میں نے زہرا کی اجازت سے، اور اجر مجھے اس کا، اور اجر مجھے اس کا کر دے گی عطا زہرا، کاظم تیری غربت پر کرتی ہے بکا زہرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پروردگار عالم ان کی اس خلیل سی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ آغا سوال پوچھنا چاہوں گی میں کہ جب ان کو بغداد میں قید کیا تو ہمیں متعدد معجزات جو ہیں روایتوں میں ملتے ہیں، جبکہ یہ تو وہ ہیں جن کا زہد اور تقوی جو ہے وہ تقرب الہی کی چغلی کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لونڈی کو بلایا گیا اور ان کو ان کی عبادات سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو وہ ہیں کہ یقیناً جو فرزند رسول ہیں، جانشین رسول ہیں، ان کے پاس علم وہی علم ہے جو کہ علم مولا متقیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ تو جب اتنے معجزات اور کرامات امام موسی کاظم نے جو ہے وہ دکھائے قید میں، تو لوگ ان سے متاثر نہیں ہوئے، ان کی امامت کے قائل نہیں ہوئے، اور کیوں کر ان کو قید کیا گیا تھا؟ یہ لوگ تو وہاں ظاہر جب قید کیا گیا تھا تو لوگوں سے ہٹانے ہی کے لیے تو قید کیا گیا تھا کہ لوگ دیکھیں نہیں، لوگ ان سے رابطے میں نہ رہیں، لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ نہ چلے، لوگوں کو ان کی صفات کا پتہ نہ چلے، لوگوں کو ان کے اختیار کا پتہ نہ چلے۔ تو قید میں لوگ تو بہت کم، بہت مائنر سے ملنے آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور ایسی آگ تھی کہ جس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور حضرت ابراہیم کو منجنیق پہ رکھ کے پھینکا گیا، لیکن وہ آگ گلزار ہو گئی، اتنی بڑی آگ اور گلزار ہو گئی، اور آگ ابراہیم کو آگ پہ کوئی اثر نہیں کیا آگ نے۔ تو کیا کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہوا؟ کوئی ایک شخص اسلام لایا ابراہیم پہ کہنے پہ اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا؟ تو یہ جو انسان جس کے لیے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ان کی یہ کہ کانوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں، آنکھوں میں پردے پڑے ہوتے ہیں، ان پہ دنیا ایسی چھا گئی ہوتی ہے، ان پہ ہوس اقتدار، ہوس دولت ایسی چھا گئی ہوتی ہے کہ یہ کسی چیز کو نظر نہیں آتا ان کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پہ ان کو دنیا سے ختم کر کے ہم فتح پا لیں گے۔ تو دنیا میں انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ظاہری زندگی میں اس کی کتنی مدح ہو رہی ہے، یا ظاہری زندگی میں اس کی کامیابی کتنی ہے، کیونکہ ظاہری زندگی بہت تھوڑی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے زیادہ تب ہے بھی نہیں۔ تو 80 سال کو کی فتح مت دیکھو، 80 سال کے اقتدار مت دیکھو، 80 سال کی طاقت مت دیکھو، جو بعد کی زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، وہ ہزاروں سال ہے۔ اس میں دیکھو کہ کون تمہاری تعریف کر رہا ہے، کون تمہاری مدح کر رہا ہے، کون تمہارے فضائل پڑھ رہا ہے، یا کہاں کس کا اختیار اس میں ہے۔ تو یہ جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنی اس مختصر سی زندگی کے اقتدار کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام موسی کاظم کو انہوں نے روکے رکھا لوگوں سے، لیکن آج ہارون کو دنیا جانتی ہے کہ شرابی تھا، عیاش تھے، یہ پر سے دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن امام موسی کاظم کی فضیلتوں کی دنیا اقرار کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغا بتائیے کہ بغداد کے جو پل ہے اس پہ امام موسی کاظم کے جنازے کو رکھا، مزدوروں سے رکھوایا گیا۔ امام حسین کو جب شہید کیا تو ان کے بیٹے سامنے تھے، بہنیں سامنے تھیں، بچے سامنے تھے۔ یہ تو غربت اتنی بڑی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور ان کے جو جنازہ ہے اس کو بھی پل پہ رکھا گیا، اور روایت کی جملے کہ بارش بھی ہوئی۔ کیا منظر تھا، کس نے اٹھایا، کس طرح رکھا، پھر کس نے؟ ظاہر سی بات ہے جو معصوم ہے اس کے جنازے کو کفنانا دفنانا معصوم کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن کیا منظر تھا وہ، اس کو بیان فرمائیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ امام کو جو زہر دیا گیا، اور جب زہر دیا گیا تو وہ زہر ایسا تھا کہ جس کے اثرات جسم پر نمایاں نہ ہو، اس لیے ہارون نے لوگوں کو بلا کے دکھایا، اور دکھا کے کہا دیکھو ان کے جسم کو ایسے اثرات نہیں ہے کہ زہر کے نیلا نہیں ہوا جسم، اور یہ نہیں ہوا۔ وہ ساری اپنے اس نے کارگزاریاں کی،
اور اس کے بعد یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی معصوم دنیا سے جاتا ہے تو اس کا غسل و کفن اور اس کی جنازہ جو ہے وہ معصوم ہی کرتا ہے۔ تو امام رضا معجزے سے آئے تھے اور امام رضا نے غسل دیا، کفن دیا۔ اس کے بعد اس کو ہارون نے مزدوروں کے ذریعے سے بغداد کے پل پہ رکھوا دیا۔ 3 دن تک یہ جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا رہا اور کوئی اس طرف نہیں جاتا تھا، یا جاتے تو گزر جاتے تھے اور دیکھتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ وقت سے اب اللہ کر لیں اکبر، اور اللہ اکبر۔ اس کو وہ کریں۔ اسی کا چچا زاد بھائی تھا ہارون کا سلیمان، اس نے جب اس کو پتہ چلا، اسے اطلاع ملی، تو اس نے جنازہ اٹھوایا اور اس نے پھر اعلان کروایا اپنے علاقے میں پورے، اور کہا کہ جنازہ امام حسین کاظم کا اٹھ رہا ہے، جو شریک ہونا ہوتا ہے شریک ہو۔ پھر سینکڑوں لوگ شریک ہوئے امام کے جنازے میں، اور پھر امام کی تدفین کی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام کو موسیٰ کاظم امام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور قبلہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ کے امام برہ کراچی میں تو بہت معروف جگہ ہے جہاں بدھ کے اعمال ہوتے ہیں۔ کیا ان اعمال کو کرنے کے لیے جو 7ویں امام سے منسوب ہیں، کیا بدھ کا دن ہی لازمی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ کیا اسی جگہ پہ جائیں جہاں سب جمع ہو کر، چاہے وہ بدھ کا امام بارگاہ کراچی کے مرکز میں ہو یا اب ڈفرینٹ علاقوں میں ہی بن چکا ہے، وہیں کرنا زیادہ بہتر ہے یا گھر میں کریں؟ اور یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی، اس کا ورد تنہا بیٹھ کے بھی کریں تو اسی طریقے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے توسل سے ہم کیسے مانگیں؟ اچھا، یہ اس میں بہت سارے سوالات بن گئے ہیں، میں ایک ایک سوال کا ایک ایک چیز علیحدہ کر کے جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وسیلہ اختیار کرو، اور خود معصوم کا فرمان ہے، نحن باب اللہ، ہم اللہ کا دروازہ ہیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم سے پہنچو۔ نحن وسیلۃ اللہ، ہم اللہ کا وسیلہ ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں اختیار کرو۔ تو ان کے ذریعے سے، اب وہ چاہے پہلے امام ہوں، چاہے دوسرے ہوں، چاہے 7ویں ہوں، چاہے 12ویں ہوں، آپ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی کسی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں کسی سے منسوب ہو گئیں، کسی کو بہت زیادہ اس سے نسبت ہونے کی وجہ سے شہرت مل گئی، جیسے امام موسیٰ کاظم کا میں نے کہا تھا کہ کاظم غصہ کو پی جانے والے، حالانکہ سب تھے، لیکن امام سے وہ بات فضیلت زیادہ ظاہر ہوئی، اس لیے امام کو وہ لقب ملا۔ بالکل اسی طرح باب الحوائج تو سارے امام ہیں، ائمہ ہیں، لیکن باب الحوائج کا لقب جو خاص طور سے الگ سے دیا گیا ائمہ کے علاوہ، وہ حضرت عباس کو دیا گیا، حضرت علی اصغر کو دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا۔ یہ 3 خاص طور سے باب الحوائج کے طور پر مشہور ہیں کہ ان سے اگر آپ وسیلہ ان کو بنا کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا وہ قبول ہوگی۔ اب اس میں مختلف طریقے ہیں، کچھ طریقے وہ ہیں جو ائمہ نے خود بیان کی ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو خود ائمہ نے بیان کی ہیں، کچھ علماء نے بیان کی ہیں دعائیں، کچھ طریقہ کار ہیں جو علماء کرام بڑے بڑے جو گزرے ہیں، جنہوں نے بڑی ریاضتیں کی ہیں، انہوں نے بیان کی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، چونکہ بدھ کا دن امام موسیٰ کاظم سے منسوب ہے، اس لیے یہ دن رکھا جاتا ہے کہ ان کو وسیلہ بنا کر، باب الحوائج بھی ہیں اور دن بھی ان کا ہے تو اس کو بنا لیا جائے۔ لیکن اس کا یہ جو طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ایتھنٹسٹی نہیں ہے، یعنی کسی امام سے کوئی روایت نہیں ہے اس کی کہ امام نے کہا ہوگا ایسے کریں، یا کسی میں نے نہیں پڑھا کہ کسی عالم کا یہ کشف ہو یا اس کی محنت ہو یا اس کی ریاضت ہو۔ ٹھیک ہے، ہوگا، کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا، انہوں نے کہا صاحب اس سے پوری ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، کوئی ہونے میں انکار بھی نہیں ہے، تو اسے اختیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ نہیں ہے اس کی چونکہ، لیکن سند کوئی نہیں ہے معصوم سے یا کسی اس سے کہیں بھی۔ تو پھر یہ جو تسبیح ہمیں ملی ہے، سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی، کس سے ودیت ہوئی ہمیں؟ یہی میں نے آپ سے کہا نا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہاں سے دی، کس نے دی، کس نے ریاضت کی۔ بہت سے اعمال ہیں ان کا، صاحب فلاں عز اللہ نے، فلاں مرجع نے، فلاں عالم الدین نے، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ کرو، میں نے یہ کیا تھا۔ تو چونکہ ان کی زندگی پوری ریاضتوں میں گزری ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں، اور اس میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
میں کرنے سے انکار نہیں کر رہا کہ نہ کریں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب آپ باب الحوائج کو پکاریں، جیسا پکاریں گے آپ کی حاجات پوری ہوگی. آپ حضرت علی اصغر کو لے کے پکاریں ان کے دن کی مناسبت سے، آپ حضرت عباس کو پکاریں، باب الحوائج ادریک نہیں ہے آپ. جہاں تک درود کا ثواب ہے تو یہ تو امام کا قول ہے کہ جب کوئی تم دعا کرو تو اس سے پہلے بھی درود بھیجو، اس کے آخر میں درود بھیجو. تو اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی رحیمی سے یہ بعید ہے کہ وہ پہلے والے کو قبول کر لے، آخری والے کو قبول کر لے اور بیچ والے کو قبول نہ کرے، اس لیے وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اور بعض میں لکھا ہے کہ اگر تم نے دعا میں درود نہیں بھیجا تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، معلق رہے گی، لٹکی رہے گی. تو یہ کوئی نہیں. اچھا اب رہ گیا کہ جی کہاں کریں. تو ہر چیز کے لیے یہ ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہم امام بارگاہیں بناتے ہیں مجلس کے لیے، مجلس گھر میں بھی ہو سکتی ہے، گھر میں اعتراض تھوڑی ہے مجلس، لیکن ایک اس کے لیے ذہنی یکسوئی کے لیے ایک جگہ کی جاتی ہے کہ صاحب یہاں پہ بیٹھ کے سارے لوگ اب یہی کام کر رہے ہیں، تو اب ذہن جو ہے وہ سب کا اسی میں لگا رہے گا. گھر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں معلوم ادھر سے بچہ آ گیا، ادھر سے گھنٹی بج گئی، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. سند نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن کر سکتے ہیں، کر لیں. آپ اپنے گھر میں ایک بنا لیں، آپ وہاں کہیں جی آ جائیں بدھ کے دن، لوگ امام موسیٰ کاظم کا بدھ کا دن ہے تو ہم اس دن کر لیں، یا ایک دن آ جائیں جی علی اصغر کے نام سے کر لیں، ایک دن آ جائیں جی حضرت عباس کے نام سے کر لیں. اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ باؤنڈ نہیں ہے اور ممنوع بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے، کر لیں جو کر لیں، جسے جائیں کر لیں. القصہ مختصر وہ جو مکمل ایک ترتیب ہمیں ملتی ہے اس اعمال کی کہ جس میں درود ہے، پھر کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر لا الہ پڑھنا ہے، پھر دعائے سلامتی امام زمانہ، پھر یا سیدی یا مولائی. تو اس کی کوئی سند ہمیں کوئی سند نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دیتے، مجھے بتاتے. میں نے کسی کتاب میں سند نہیں پڑھی. بے شک بہت مفاتی سب سے اہم کتاب دعاؤں کی مفاتی ہے. مفاتی میں اس کی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ یہ آپ یہ عمل کریں. اصول کافی ہماری کتاب ہے، اس میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ ایسا ہو. بہت مدلل گفتگو کرنا جو ہے آغا جو ہے بہت مدلل طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، بہت واضح اور دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ آغا نے کہا کہ ایسا کسی کتاب میں جو ہے وہ اس کی سند موجود نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ میں مشکل کشا نور جناب سیدہ، یہ کلمات جو ہیں مولا کے ایسے ہیں کہ تمام تر تسبیحات اور باب الحوائج سے توسل کرنا ایک طرف. جب اس نوحے اس کلام کو میں سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے توسل کرنے کے لیے الفاظ مل گئے ہیں. میں چاہوں گی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بہت محترم جن کا تعلق اسلام آباد سے اور اس پروگرام کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے اس کلام کو ہمارے پروگرام میں شامل کریں. جزاک اللہ. ابن جعفر ابو الرضا، ابن جعفر ابو الرضا، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم، تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم. تیرا بابا امام صادق ہے جس کے دم سے ہے جعفری سارے، دین و مذہب سبق عبادت کے ہم کو سارے اسی کے در سے ملے. تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم. ہے کرامات مرتضیٰ تجھ میں، سائلوں کے لیے عطا تجھ میں، رجو ہوتی نہیں کسی صورت، سانس لیتی ہے وہ دعا تجھ میں. تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم. تیرا بیٹا امام ضامن ہے جس کے قبضے میں ہے رات ہے دن ہے، وہ خراسان
نکاح شہزادہ، ہر شفا اس کے در پہ ممکن ہے، تو ساتواں مشکل کشا نور جناب سیدہ، یا موسیٰ کاظم، یا موسیٰ کاظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہم دونوں مہمان گرامی ہمارے ساتھ جو موجود تھے ان کے بہت ممنون و متشکر ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آج چونکہ خوش شہادت کا یوم ہے اور آقا کی مجالس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ برنامے میں پے در پے جو ہے وہ ترتیب پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے اپنا وقت ہمیں دیا، خصوصاً امام موسیٰ کاظم کی جو تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آشنا کیا۔ اور ہم اپنے دوسرے مہمان گرامی شاہد علی جو بہت ہی احسن انداز میں کلام پڑھتے ہیں، عموماً آپ نے ان کو انقلابی اور تبلیغی جو ہے کلام پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ میرے پروگرام کا میں سمجھتی ہوں بلیس ہے، معجزہ سمجھ لیں یا کرامات سمجھ لیں کہ میں نے ان سے کسی اور کے کلام کو کہا اور انہوں نے مجھے منع نہیں کیا۔ پروردگار عالم بی ان کی اس نوکری کو قبول فرمائے، اس توفیقات خیر کو کثیر عطا کر کے جو ہے ان کو عنایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امام موسیٰ کاظم کا ایک کال میں پروگرام میں شامل کروں گی اختتام کرتے ہوئے کہ لوگوں کے اندر 4 چیزوں کا علم پایا جانا جو ہے کمال ہے۔ پہلا وہ علم کہ خدا کی معرفت کیا ہے، دوسرا اس بات کا علم کہ خدا نے آپ کو کیا ودیت کیا ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے، اور خدا شناسی کے لیے یہ جاننا بہت جو ہے اہم ہے کہ وہ رب آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں اگر آپ اس کی چاہت کے اوپر جو ہے منحصر رکھیں گے تو وہ بھی عطا کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو دین سے باہر نکالتی خارج کر دیتی ہے، یقیناً اس سے تخلیہ کیا جائے۔ والسلام، آپ کی میزبان سائرہ عابدی۔ السلام